سوچو اگر آپ کچھ جانتے ہو اور آپ کا اپنی نالج کو شیئر کرنا ہی آپ کے لیے موت بن جائے تو کبھی کبھی جانتے ہوئے بھی چپ رہنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ سپاہیوں، ان تینوں کو فوراً لے جاؤ اور اس وزنی پتھر سے کچل کر سزا نافذ کرو۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ نے 3 بے گناہ لوگوں کو موت کی سزا سنائی۔ ان تینوں لوگوں کو سزا دینے کی جگہ پر لایا گیا۔ ایک میدان میں ایک مینار بنا ہوا تھا۔ اس مینار پر ایک لکڑی کے ساتھ چرخہ لگا ہوا تھا۔ اس چرخے پر ایک پتھر بڑا سا رسے سے بندھا ہوا تھا۔ جسے سزا دینی ہوتی اس پتھر کے نیچے اسے لٹا دیا جاتا اور اس رسے کو چھوڑ دیا جاتا۔ جیسے ہی وہ پتھر نیچے گرتا وہ آدمی اس پتھر کے نیچے دب کر مر جاتا اور یہی اس کی سزا ہوتی۔ ان تینوں کو جب اس جگہ پر لایا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا، ایک وکیل تھا اور ایک فلسفی تھا۔ تو عالم نے سب سے پہلے کہا، مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ ہے، میں بے گناہ ہوں اور میرا رب مجھے مرنے نہیں دے گا۔ اللہ، تو نے مجھے بچا لیا۔ اسے اللہ نے بچایا ہے۔ سپاہیوں، اسے آزاد کر دو۔ وکیل نے کہا، میں بے قصور ہوں اور مجھے یقین ہے میری سچائی مجھے بچا لے گی۔ میری سچائی نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ سپاہیوں، اسے اس کی صداقت نے بچا لیا ہے، اسے بھی آزاد کر دو۔ جب یہ دونوں بچ گئے تو فلسفی اس سارے ماجرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، کوئی خدا نہیں، کوئی سچائی نہیں، نہ ان کو خدا نے بچایا ہے نہ ان کو سچائی نے بچایا ہے، بلکہ اس رسی میں تو ایک گانٹھ بندھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ گانٹھ اس چرخے کے پاس آ جاتی ہے رسی رک جاتی ہے، یہ دونوں بچ گئے۔ یہ بات جیسے ہی بادشاہ نے سنی، بادشاہ نے اپنے کارندے کو، جلاد کو کہا، جاؤ جا کر دیکھو۔ تو وہ جلاد گیا، اس نے جا کر دیکھا تو واقعتاً ایک رسی پر گرا لگی ہوئی تھی، گانٹھ بندھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ گانٹھ کھول دی۔ اب باری آئی فلسفی کی۔ سچ ہے، کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہ کہنے میں ہی عافیت اور بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔